کرو، میں نے من و ان پہنچا دیے، تم من و ان عمل درآمد کرو، یہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ وَأَطِیعُونَ، اور دوسرا حکم یہ کہ پھر میری اطاعت کرو، علاوہ اس وحی کے بھی جو میں تمہیں اپنی سنت دیتا ہوں، اپنے طرز عمل سے جو کچھ دیتا ہوں، اپنے شعار حیات سے جو کچھ دیتا ہوں، اپنے اسوہ زندگی سے جو کچھ دیتا ہوں، اپنے فہم و فراست سے تمہیں جو کچھ عطا کرتا ہوں، جو کچھ ادر دین وہی تمہیں عطا کرتا ہوں، اس کو بھی اللہ کی وحی سمجھا کرو، کیونکہ یہ بھی ہدایت ربانی ہوتی ہے۔ وہ ظاہری طریق پر فرشتہ لے کے آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ پیغمبر اور رسول کے قلب پر القاء کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اطیعون، میرے ہر عمل کی، میرے ہر حکم کی اطاعت کرو، اور اس پر بھی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس کے بعد آگے پھر آیت اسی سورہ الشعراء میں آیت نمبر 176 اور 176 سے لے کے 180 تک پھر جو مضمون ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے، اس میں بھی حکم ہے اطاعت رسول کا۔ فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکہ بستی کا نام ہے، تو اس کے رہنے والے لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی، انہوں نے بھی تکذیب کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، تو اس پیغمبر نے بھی لوگوں سے کہا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، وہی پیغام ہے، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول آیا ہوں، رسول امین ہوں، جو وہی مجھے اللہ نے کی ہے میں نے من و ان بغیر کسی رد و بدل اور کمی بیشی کے تم تک پہنچا دی ہے، پوری امانت کے ساتھ۔ اور پھر فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، جو وہی میں نے تم پر پہنچائی تم تک، اللہ کے احکام تمہیں میں نے کمیونیکیٹ کیے، ان پر عمل کرو اور حق ادا کرو بجا آوری کا، یہ اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور پھر دوسرا کام وَأَطِیعُونَ، اور میری زندگی کو دیکھو، میرے ارشادات سنو، میرے نصائح سنو، میرے فرمودات سنو، میری ہدایات لو، میرا اسوہ دیکھو، میرا طرز عمل دیکھو، میری سیرت دیکھو، میری سنت دیکھو، تو جو کچھ تمہیں میری حدیث اور سنت اور میرے اسوہ اور سیرت سے ملے اس کی اطاعت کرو۔ تو گویا تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے دو سورسز آف لائٹ ہیں، روشنی کے دو منبع ہیں، ایک اللہ کی وہ وحی اور احکام جو بطور وحی فرشتے کے ذریعے مجھ پر یعنی پیغمبر پہ نازل ہوتے ہیں اور میں من و ان تمہیں پہنچا دیتا ہوں بطور رسول امین کے، ایک وہ سورس آف گائیڈنس ہے، اسے اپنا لو، مضبوطی سے تھام لو، تمسک اختیار کرو، اور دوسرا سورس بطور رسول میری ذات ہے، میری زندگی ہے، میرا اسوہ ہے، میری سیرت ہے، میری حدیث ہے اور میری سنت ہے، جو کچھ تمہیں علاوہ اس وحی کے مجھ سے ملے اس کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اس کو واجب جانو، حجت جانو، اس طرح تمہاری زندگی پوری ہدایت کی راہ پہ ڈھل جائے گی۔ یہ ارشاد فرما کر انہوں نے بھی وہی بات کی، وما اسألکم علیہ من اجر، اور جو کچھ اس وحی کے پہنچا دینے کے علاوہ پوری زندگی انسانیت اور اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے میں فرائض ادا کر رہا ہوں، اور جو کچھ ارشاد کر رہا ہوں، فرما رہا ہوں، اور اپنی اسوہ حیات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایک ایک معاملے میں اپنی سیرت تمہیں دے رہا ہوں، اس میں تم پر کوئی اجر، اور جد و جہد کر رہا ہوں تمہیں دوزخ سے بچانے کی، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں قوم نے انکار کیا، انکار کا سبب آگے اسی سورہ شعراء کی آیت نمبر 186 میں آیا ہے، 186 میں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید نے جو ان کے انکار اطاعت کا، وہ ان کو رسول نہیں مانتے تھے یا ان کی اطاعت کا انکار کرتے تھے، اس کا سبب قرآن مجید نے جو یہاں بیان کیا ہے، یہی سبب انسانی ذہنیت میں، فطرت میں یا نفسیات میں آج تک چلا رہا ہے۔ یہی پرابلم ہے انسانی ذہن کا۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ رسول نے جو حضور علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی، جو سنت ارشاد فرمائی، یہ اس زمانے کے لیے تھی، آج بڑا زمانہ بدل گیا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ سوال کیوں ذہن میں آتا ہے، یہ فتنہ کیوں اٹھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، یہ اللہ کے پیغمبر کو ناقص سوچ اور ناقص عقل رکھنے والے انسان اپنے جیسا بشر اور انسان سمجھتے ہیں، اپنے جیسا سمجھتے ہیں، خود پر قیاس کرتے ہیں۔ جب خود پر قیاس کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس دور میں ہم کوئی چیز ایک ماڈل دے رہے ہیں، ایک فیشن دے رہے ہیں، ایک سٹائل آف لائف دے رہے ہیں، تعلیمات دے رہے ہیں، تو وہ آج کے دور کی ضرورتوں کے مطابق ہے، یا آج کے دور کے اویلیبل نالج کے مطابق ہے،
یہ آج کے دور کا جو لیول آف نالج ہے اس کی سطح کے مطابق ہے. لہٰذا جب زمانہ بدل جائے گا تو آج کے انسان کی دی ہوئی بات، جس طرح سائنٹیفک تھیوریز بعض اوقات بدل جاتی ہیں، سوشل سائنسز میں تھیوریز اور کنسیپٹ بدل جاتے ہیں، فلسفیز بدل جاتی ہیں، تو جب زمانہ بدل جائے گا تو پھر چونکہ انسانی علم ہے لہٰذا وہ پھر اگلے زمانوں میں نیا نالج، نئی ڈیولپمنٹس، نئی ریسرچ اور نئی ڈسکوریز ہوں گی، تو پھر نئی علم کی ضرورت ہوگی. تو پچھلے زمانے کے دیے ہوئے اسکالر کا، فلاسفر کا، سائنٹسٹ کا یا لیڈر کا دیا ہوا جو اس کو علم ہے شاید وہ کافی نہ رہے، تو حجت نہیں رہتا. یہ پرابلم ہے. جب ہم اپنی سطح پہ سوچتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں اور یہ بات درست سوچتے ہیں. ایک عام انسان کی بات درست ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہیں. میں اگر آج کچھ چیز سوچ رہا ہوں یقیناً تو جو میرے گرد و پیش کا انوائرمنٹ ہے، ایٹماسفیئر ہے، حالات ہیں، جو نالج اویلیبل ہے مجھے، جو میرے پاس سورسز آف نالج ہیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اللہ نے مجھے وزڈم دی ہے، اور پھر اس سوسائٹی کے پورے ایٹماسفیئر میں جو کچھ میں نے تھرو ایکسپیرینس گین کیا ہے، تو میں اسی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. اس کی روشنی میں کہوں گا. میں دنیاوی بات کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی بات نہیں کر رہا. جو نالج میں دوں گا اس کے مطابق دوں گا. زمانہ بدل جائے گا، 100 سال کے بعد سچویشنز میں بدل جائیں گی، سرکمسٹانسز بدل جائیں گے، اور ایٹماسفیئر بدل جائے گا، وے آف تھنکنگ بدل جائے گا، لائف سٹائل بدل جائے گا، اور لائف کے اوپر جو ایفیکٹ کرنے والے فیکٹرز آف لائف ہیں وہ بدل جائیں گے. تو اس وقت جب آپ بہت سے اسکالرز کی، فلاسفرز کی، سائنٹسٹ کی، لیڈرز کی، بہت بڑے اونچے ناموں کی جب باتوں کو دیکھیں گے تو آپ 100 200 سال 300 سال کے بعد محسوس کریں گے کہ یہ اب اس نئے دور کے تقاضوں کو یہ بات پوری نہیں اترتی، تو آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. جب انسان انسانی اور بشری اینگل سے سوچتا ہے کسی کی بات کو تو یہی سوچ سمجھ میں آتی درست ہے. بدقسمتی یہ ہے ان لوگوں نے ٹھوکر کہاں کھائی، فتنہ کہاں سے پیدا ہوا، گمراہی نے جنم کہاں سے لیا. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی اپنی طرح انسان اور بشر تصور کر لیا. آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ اور مطہرہ کا انکار نہیں ہے. کسی پیغمبر کی بشریت مطہرہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ حق ہے، مگر اپنے جیسا سمجھ لیا بدقسمتی سے، جیسے کفار سمجھتے تھے، جیسے شیطان نے سمجھا تھا. جب اپنے جیسا سمجھ لیا تو وہی قواعد اور ضوابط اور لاز اور رول جو اپنی سوچ اور علم کے لیے متعین کیے تھے کہ آفٹر سینچریز وہ ناکافی ہو جائے گا، حجت نہیں رہے گا، وہی اصول حضور علیہ السلام کے علم پر اپلائی کر دیا، حضور کے دیے ہوئے دین پر، حضور کی عطا کردہ حدیث پر اپلائی کر دیا کہ 1400-1500 سال گزر گئے، اب وہ ناکافی ہے. نادانوں، اگر محض انسان ہوتے، رسول نہ ہوتے، ارسطوٹل تھا، ارسطو تھا، افلاطون تھا، جالینوس تھا، ہاں اس کی بات ہو تو آپ کا کہنا بجا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، اب اس کی بات درست نہیں، ہمارے اوپر حجت نہیں، نئی بات لائیں. ٹھیک ہے، کہاں ارسطو، کہاں افلاطون، کہاں جالینوس، اور کہاں اللہ کے برگزیدہ رسول؟ وہ اپنی عقل سے بات کرتے ہیں، اپنی فکر کی تراشیدہ بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی منزل بات کرتے ہیں، اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں، اس کے بطور اللہ کے سپوکس مین ہوتے ہیں، اللہ کی وحی کی زبان بولتے ہیں، قرآن اور کتاب کی شکل میں بھی اور سنت اور حدیث کی شکل میں بھی. تو جس طرح اللہ کا کلام ابد الاباد تک ازلی اور ابدی ہے، زمانوں کا تغیر اس کو ناکافی نہیں کر سکتا. صدیوں بدل جانے کے بعد بھی حالات کا تغیر جس طرح قرآن کو ناکافی نہیں کر سکتا، قرآن کی حجیت کو نہیں روک سکتا، اسی طرح علم نبوت صدیاں گزر جانے کے بعد کبھی نہ ناکافی ہو سکتا ہے، نہ کبھی متغیر ہو سکتا ہے، نہ متبدل ہو سکتا ہے، نہ اس کی حجیت پہ فرق آتا ہے. وہ اسی طرح حق رہے گا، صادق رہے گا، درست رہے گا، ہر دور کے پیمانے پر پورا اترے گا، ہر ایٹماسفیئر کے اندر وہی کامل معیار ہوگا، اور زمانے لاکھوں کروڑوں سال تک بدلتے جائیں گے، احوال حیات بدلتی جائیں گی، مگر جو سیرت مصطفیٰ نے دی ہے وہ ہر بدلے ہوئے زمانے میں وہ اسی طرح لائٹ ہوگی، وہ اسی طرح روشنی ہوگی، اور وہ پلر آف لائٹ ہوگی، وہ روشنی کا مینار ہوگی. حالات بدلتے رہیں گے مگر بدلے ہوئے حالات میں جب حضور کی سیرت کو پھر اٹھا کے دیکھیں گے یوں لگے گا جیسے محمد مصطفیٰ آج کے دور میں آئے ہیں. صدیاں بیت جائیں گی نئے حالات میں جب حضور کی سنت کو اٹھا کے دیکھیں گے. اور پھر اگر آپ کی عقل ربانی ہے، اور اگر آپ کی عقل اندھی نہیں ہے، اور عقل صحیح ہے، عقل سلیم ہے، تو حضور کی سنت کو، حضور کی حدیث کو، حضور کے علم کو، علم نبوت کو دیکھیں گے ہزاروں برس بعد، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ رسول اس مکہ کی سرزمین میں اس صدی میں نہیں بلکہ آج